الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ ویلکم کہتے ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے فور کاسٹ، اور اس پروگرام کی جو مین تھیم ہے، جو مین ٹاپک ہے، وہ اللہ کے آخری نبی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک احادیث سے اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو مستقبل میں آنے والے واقعات اور حالات سے خبردار فرمایا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کا آغاز کریں، آئیے درود پاک کی فضیلت سن کر اس کی برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا یہ روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، وی آر ہیئر ان دس 21st century، 21ویں صدی ہے۔ مختلف پریڈکشنز آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، دس از گوئنگ ٹو ہیپن، دیٹ ول ہیپن، اور طرح طرح کے وہم لوگوں کے اذہان میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف فلاسفرز، انٹلیکچوئلز مختلف تھیوریز پیش کرتے رہتے ہیں، ایون کہ یہ تک کہا گیا کہ دنیا اس صدی میں ختم ہو جائے گی، اس سال میں ختم ہو جائے گی۔ بہت ساری پریڈکشنز جو ہوئیں، لیکن وہ صادق نہیں ہوئیں، وہ سچ نہیں ہوئیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بِإِذْنِ اللہ تعالی غیب کی خبریں دیتے ہوئے بہت سارے ایسے حالات و واقعات کے بارے میں امت کو آگاہ کیا، جن میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے ہسٹری میں پڑھا، سنا کہ وہ ہو چکی ہیں، بہت ساری آپ آج دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری ہونے والی ہیں۔ Let us begin with this hadith۔ سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَىٰ أُمَّتِي، عن قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا، يُحِبُّونَ خَمْسًا وَيَنْسَوْنَ خَمْسًا، کہ وہ 5 باتوں سے محبت کریں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ کن 5 باتوں سے محبت ہوگی اور کن 5 باتوں کو بھلا دیا جائے گا؟ يُحِبُّونَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْآخِرَةَ، وہ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، وہ مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، وہ مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، وہ گناہوں سے محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، وہ محلات سے محبت کریں گے اور قبر کو بھول جائیں گے۔ Let us contemplate one by one whatever he صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم said۔ آپ نے کیا فرمایا کہ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔
کیا آج میں اور آپ اس دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہیں؟ ہمارے شب و روز کیا اس دنیا کو پانے، اس دنیا کو حاصل کرنے میں گزر نہیں رہے؟ کیا یہ دنیا کی محبت ہمیں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں کرواتی؟ کیا یہ دنیا کی محبت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے احکامات کو بھلائے بیٹھے ہیں؟ کیا یہ دنیا کی محبت نہیں کہ 5 وقت ہمارے کانوں میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں، بٹ وی نیور مائنڈ، وی ڈونٹ کیئر ٹو پرفارم صلاح؟ یہ دنیا جو میں نے آپ نے میکسیمم 60 ایئرز، 70 ایئرز اور 80 ایئرز ہم نے گزارنی ہے، اسی کو پانے کی جستجو میں ہم نے اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر ڈالی، اپنی ساری طاقت خرچ کر ڈالی، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جو اخروی زندگی ہے، اس کے لیے میں نے آپ نے کتنی کوشش کی، کتنا وقت دیا، کتنی محنت کی؟ کیا وہ بھی میرے اور آپ کے پلان میں ہے؟ کیا ہماری ٹو ڈو لسٹ میں ہماری آخرت ہے کہ مرنے کے بعد جن چیزوں کا مجھ سے سوال ہوگا اس کی میں یہاں پریکٹس کر رہا ہوں، اس کی میں یہاں تیاری کر رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں اور جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں، کسی غار میں پناہ لے لیں؟ ہرگز نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہرائے آفاق مثنوی شریف میں بہت خوبصورت انداز میں دنیا کو ڈسکرائب کرتے ہوئے فرمایا، چیسٹ دنیا، what do you think what is the world؟ دنیا کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ جی ہاں، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ ایک شخص جو اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے، حلال و حرام میں فرق رکھتے ہوئے کاروبار کر رہا ہے، معاش اختیار کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا، اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کرنے کی کوشش میں لگا ہے، ان کو بریڈ اینڈ بٹر پرووائیڈ کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے بچ بھی رہا ہے، جس چیز کی اجازت دی اس کو اختیار کر رہا ہے، تو وہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں سمجھا جائے گا۔ دنیا کی محبت میں مبتلا وہ شخص سمجھا جائے گا جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا اس طرح سے دنیا کو بنا لیا کہ آخرت کے بارے میں یکسر غافل ہو گیا کہ اللہ نے مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد کیں، مجھے کیا ڈیوٹیز اسائن کی، ہی نیور مائنڈس، وہ دنیا سے غافل سمجھا جائے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، وہ مال سے تو محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ اب میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں غور کیجئے، لیٹ اس کنٹمپلیٹ کہ ہماری مال سے محبت کتنی ہے کہ اب تو ایک جاب، ایک پیشہ، ایک بزنس گویا کہ ہمیں کفایت ہی نہیں کرتا۔ وی نیڈ مور اپرچونیٹیز، وی نیڈ مور پلیٹ فارمز۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہے، بہتر سے بہتر دنیا اختیار کرنی ہے۔ وی آر ان دا ٹائم آف کمپٹیشن، مقابلہ لگا ہوا ہے، مال جمع کرنے میں تو لگے ہیں، اور یہ ہماری مال سے محبت کو ظاہر کر رہا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا، یاد کیا کہ جو اللہ کے نبی آج سے 1400 سال پہلے فرما گئے وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، کہ وہ جو مال کمائیں گے اس مال کے حساب کو بھول جائیں گے، کیا یہ بات مجھ پر اور آپ پر کہیں صادق تو نہیں آ رہی کہ ہم
جو کما رہے ہیں اس کا ہم نے حساب بھی دینا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یاد رکھیے گا، حساب جو ہوگا وہ حلال کمانے اور حلال کھانے پر ہوگا، حرام پر کوئی حساب نہیں ہے۔ حرام پر تو سیدھا جہنم کی سزا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ مزید کیا ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، اور وہ لوگوں سے، مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو، جس اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کو بھول جائیں گے۔ آج میری آپ کی جو بھی محبت ہے اکثر و بیشتر مفاد کے گرد گھوم رہی ہے۔ جہاں ہمارے مفادات ہیں وہاں ہماری محبت بھی قائم ہے، اور وہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا برتاؤ بھی ہے۔ This is the materialistic life. This is the materialistic world. جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہاں سے مجھے کوئی فائدہ مل سکتا ہے، کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے، میرا کوئی کام ہو سکتا ہے، وہاں ہماری محبتیں ہیں، وہاں ہمارے اخلاقیات ہیں، وہاں ساری گرم جوشی ہے، وہاں سب ایٹیکویٹس ہیں۔ اور پھر وہ خالق جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا، حضور نے کیا فرمایا کہ وہ مخلوق سے تو محبت کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے۔ وہ خالق جس کی نعمتیں ہر سانس پر ہم لے رہے ہیں، مستفیض ہو رہے ہیں، کوئی بھی سانس اس کی نعمت کے بغیر متصور ہی نہیں ہے۔ جس نے یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے whatsoever وہ ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو اس خالق کو ہم بلائے بیٹھے ہیں۔ وہ خالق فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جہاں جس محفل میں، مجلس میں تم مجھے یاد کرو گے، اس سے بہت بہتر اچھی محفل اور مجلس میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی کہ فرشتوں کی مجلس میں، اس خالق کو ہم بلائے بیٹھے ہیں۔ دس از آور ڈائلیما انفارچونیٹلی۔ مزید کیا فرمایا حضور نے؟ ارشاد فرمایا وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، کہ وہ گناہوں سے محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ کیا آج ہم گناہ کرنے کے مواقع تلاش نہیں کرتے؟ We are desperate. We are eager to commit different types of sins. کون سا وہ گناہ ہے جس میں مجھے اور زیادہ انٹرٹینمنٹ ملے گی؟ کس گناہ کے ذریعے مجھے اور زیادہ لذت ملے گی؟ کس گناہ کے ذریعے لوگوں میں میری واہ واہ ہوگی؟ بدقسمتی سے ہم گناہوں کو تلاش کرتے ہیں اور گناہوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اگر گناہوں سے ہماری محبت نہ ہوتی تو ہم رب کو ناراض کرنے کی جرات کر پاتے؟ ہمارا گناہوں میں مشغول ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے محبت ہے۔ اور توبہ، اگر کسی کو کہا جائے بھائی گناہ چھوڑو، توبہ کی زندگی اپناؤ، زندگی کا کیا بھروسہ، تو کیا سننے کو ملتا ہے؟ We have enough time. ابھی بہت زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی تھوڑا جینے دو، تھوڑا انجوائے کرنے دو۔ اور ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم جوانی میں بھی مر سکتے ہیں۔ ہم روز آئے دن جنازے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو موت اس کو آئی ہے، میرے ہم عمر دوست کو آئی ہے، میرے ریلیٹیو کو آئی ہے، شاید مجھے بڑھاپے ہی میں آئے گی، اسی لیے میرے پاس ابھی وقت ہے، میں جی بھر کے معاذ اللہ گناہ کر لوں، اور جب بڑھاپا آ جائے گا، بالوں میں سفیدی آ جائے گی، جسم میں طاقت ختم ہو جائے گی، پھر توبہ کر لیں گے۔
اور بہت سارے سفید ریش بھی ہم نے دیکھے کہ وہ بھی توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ کیسی غیب کی خبریں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دی، وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، اور وہ توبہ کو بھول جائیں گے۔ اور آخری سٹیٹمنٹ جو اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی، فرمایا وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، وہ محلات سے تو محبت کریں گے اور قبر کو بھول جائیں گے۔ بڑے بڑے گھر، جس کا گھر نہیں ہے وہ اپنا گھر بنانے کی جستجو میں ہے، جس کا گھر ہے اگر وہ فلیٹ ہے تو وہ بنگلو، مینشن حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، آہیں بھرتا ہے۔ بڑے بڑے گھر رکھنا تو اس کو محبوب ہے، لیکن وہ قبر جو اس کا آخری ٹھکانہ ہے، جہاں اس نے برزخ کی زندگی گزارنی ہے، برزخ کا وقت اللہ جانے کتنا طویل ہوگا، قیامت قائم ہونے تک وہاں اس نے ٹھہرنا ہے۔ He never minds. He does not care. یہاں ہماری جو ایک لمیٹڈ لائف ہے، اس کے لیے تو میری ساری سٹرگل ہے، ساری کوشش ہے، ساری پلاننگ ہے، لیکن قبر کے لیے میری کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ وہ قبر جو جنت کے باغات میں سے یا تو ایک باغ بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے معاذ اللہ ایک گڑھا۔ کیا ہم اپنے دنیاوی مشاغل کو قائم رکھتے ہوئے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے اپنی قبر کو روشن کرنے کا سامان کر لیں؟ کہ سورہ ملک کی تو فضیلت قبر کی زندگی سے متعلق احادیث میں آئی ہے، قبر کے عذاب سے نجات کی ضمانت سورہ ملک۔ اللہ اکبر۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے مبارک دور میں اپنی مبارک زبان سے جو آپ نے غیب کی خبریں آنے والے دور کے حوالے سے ارشاد فرمائی تھیں، اس حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سب اس دور میں وہ پوری ہوتی ہوئی دکھ رہی ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا سے محبت کر رہے ہیں، آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مال سے محبت ہے لیکن حساب کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مخلوق سے تو محبت ہے، لوگوں سے محبت ہے، لیکن لوگوں کے خالق سے ہماری محبت، اللہ سے محبت کا معیار کیا ہے؟ خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ، if you love اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو۔ کس کی؟ رسول اللہ کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ بندے کو اپنا محبوب بنا لے، بتائیے اس سے بڑھ کر اور کامیابی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اور اعلیٰ مقام کیا ہوگا کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے؟ اور وہ کب ہوگا؟ جب میری آپ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں گزرے گی۔ دعوت اسلامی کا پیارا ماحول، جس کا مقصد لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے، تعلیمات سے روشناس کروانا اور ان پر عمل کروانا۔ قرآن و سنت نے جو مجھے آپ کو تعلیم دی، اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا۔
تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں جہاں اپنی دنیا کو بہتر کرنے میں مشغول ہیں، وہیں ہم اپنی آخرت اچھی کرنے کے لیے، آخرت کے حساب کی تیاری کرنے کے لیے، اس سے نجات چاہنے کے لیے، اللہ پاک سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس پیارے، مشکبار، خوبصورت، سنتوں بھرے ماحول سے وابستہ کر لیں۔ جہاں ہماری دنیا چلتی رہے گی وہیں ہماری آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی کی جہاں ایک صورت یہ ہے کہ آپ ہفتہ وار اجتماعات میں، آپ کے علاقے میں جہاں جہاں ہوتے ہیں سنتوں بھرے اجتماعات، وہاں شرکت کریں، وہیں ہر ہفتے ہونے والے مدنی مذاکرے میں آپ شرکت کیجئے۔ آپ مدنی چینل کی نشریات اپنے گھر میں خود اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت، گیدرنگ جو ہوتی ہے نا، وہ اثر رکھتی ہے۔ تو جیسے آپ کو سنت کا ماحول میسر ہوگا مدنی چینل کے ذریعے، اجتماع کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، تو آپ کے دل میں اس ماحول کا جو خاصہ ہے، اللہ اور رسول کی محبت، وہ اپنے اندر دکھنا شروع ہو جائے گا۔ All right dear viewers, that's all for today. امید کرتا ہوں کہ بہت ساری نئی باتیں، نئی چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی، اور ایک نئی ڈائمنشن آپ کے سامنے آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ساتھ آخرت کو ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی محبت سے بچا کے اپنی محبت عطا فرمائے۔ That is the ultimate success. انشاءاللہ العزیز فور کاسٹ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔